السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو المعين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمهدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين ابن الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرضاهم الرسال وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على عبادهم أجمعين من يومنا هذا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما أرسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلى عزیزان گرامی مرتبہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں اس موضوع کے تحت وارثان کسان آپ کے سامنے کچھ حقیقت گفتگو جو پیش کی میں نے وہ تمہیدی مراحل سے گزر ہوئی اور کل یہاں تک بات آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کھلا ہوا پیغام حاصل کے بعد ایک وارث کتاب صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اور استفاد جن کو اللہ نے چن دیا ہے، انتخاب کر دیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کی جانب سے وارث کتاب نہیں. اللہ نے کیوں چن لیا جو وارث ٹھہرایا کتاب کو کیوں چن لیا؟ تو اسی آیت کے ذیل میں دلیل پیش کی. اس لیے کہ انہیں بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو ظالم ہیں اور کچھ ایسے ہیں دنیا میں غور، یعنی کبھی ان کے نفس پر انہیں سے ظلم صادر ہوتا اور کبھی ظلم صادر نہیں ہوتا، عدل صادر ہوتا. اور کچھ ایسے جو ہیں سابقون بالخیرات وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور اس آیت کے اندر اس کے بعد کی گفتگو جو ہے وہ اللہ نے یہ رکھی کہ خود یہ
وارث ٹھہرانا اور خود یہ انتخاب کرنا خدا کا اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے، یہ خود ایک فضیلت اور یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت، یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اور فضیلت سے اللہ نے اس چیز کو موسوم کیا، ان سے فضیلت کہا، یہ افضلیت ہے کسی کا کتاب کا وارث ہونا، اور ہر فضیلت کی بنیاد پر بعض نفوس چونکہ کمال پسند ہیں، لہذا ان کے دل راغب ہوتے ہیں صاحب کمال کی طرف سے، اور بعض نفوس بسبب تربیت پر کمال کی طرف نہیں جھکتے، فضیلت کا اعتراف دل میں تو کرتے لیکن کمال فضیلت برداشت نہیں ہوتی، لہذا وہ حسد کرتے، اور ان بات کو قرآن مجید نے تصریح کی، خود حسد بھی ایک نوع ظلم ہے اپنے نفس کا، تو یہ بھی واضح رہے تو وارثان کتاب میں سے وہ لوگ وارث ہوں کہ جن کے نفس پر کسی قسم کا، کسی تصوراتی اعتبار سے بھی ظلم کا تصور نہ ہو سکے، خالص اور محض وہ نیک پرست اور نیک عمل، ان کے یہاں سوائے نیکیوں کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ظالم کے مصداق میں ظالم کے عنوان اس کے اوپر اگر منطبق ہو گیا، یعنی ظلم کہیں سے تصور ہو گیا، تو وہ اللہ کی جانب سے وارث کتاب نہیں، اور اسباب بھی بیان کیے تھے کل کہ ظلم جو ہے وہ مانع علم ہے، یہ ایک ضرورت و سیاہی ہے جو نفس انسانی پر بیٹھ جاتا، جس سے انسان حقیقت علم کو درک نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو بری رکھا کہ یہ کتاب کا وارث ہماری جانب سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں آنے والا، اور وہ شخص جو نیاما لو ہے، تھوڑا مقتصد ہے، کبھی جو ہے وہ اچھائی کرتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے، اس کے یہاں بھی یہ مشکل چونکہ پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی وارث کتاب میں، جو اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ اس سے گزشتہ والی امتوں، یہ بھی بین القوسین کانٹیکس کے اندر آ کے کہتا چلوں کہ جو موضوع ہے وارث کتاب، یہ قرآن کی بات ہو رہی، کتاب مطلق کہ جو تورات و انجیل و زبور اس کی گفتگو نہیں، کہ اس لیے اس آیت کے پہلے والی آیت نے واضح کیا کہ اللہ نے وراثت کتاب سے مراد کتاب یعنی قرآن دی ہے، اور اس آیت میں یہ ہے کہ والذی اوحینا من الکتاب
طرف کتاب میں سے اس چیز کی وحی کی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ اللہ یہ حق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے رسول کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آپ کی طرف میں نے وحی کی اور یہ حق ہے، اور یہی حق جو ہے گزشتہ جو آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کی تصدیق اسی وحی والی کتاب جو کہ آپ کی طرف وحی کی ہے یہ کرنے والی ہے، تصدیق کرنے مصدقاً وہاں بین یدیہ۔ لہذا یہ آیت خود روشن کر رہی ہے کہ قرآن مراد ہے، قرآن کی گفتگو ہو رہی۔ اس سے پہلے گزشتہ کتابوں کے کچھ لوگ وارث اپنے سے بن بیٹھے، اللہ نے ان کو وارث نہیں بنایا، اور اس کو اس نے قرآن میں ذکر کیا کہ وارث والی کتاب، انہوں نے کتاب کی وراثت لے لی، اس کے بعد دنیا کے مقابل اس کتاب کی چیزوں کو بدلتے رہے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ کتاب کی وراثت میں گزشتہ امتوں کے یہاں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے کہ جن کو اللہ نے وارث قرار دیا تھا، اور ایک وہ تھے جو اپنے سے وارث بن گئے تھے، اور دونوں کی تمیز قرآن میں موجود ہے۔ جن کو اس نے وارث قرار دیا تھا ان کی مثال نہیں اس نے کی کہ جن کو ہم نے کتاب دیا، ان کو ہم نے حکومت دی، ان کو ہم نے ملک دیا، اس طرح ایسا نہیں، ہم دے رہے ہیں جیسا تھا
ویسے ہی ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ تمہارا دل چاہے لو، دل چاہے نہ لو، ہمارا کام ہے ویسا ہی دینا۔ تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے، تم اگر ویسا ہی لینا چاہتے ہو تو بسم اللہ، اور اگر نہیں لینا چاہتے ہو تو جہاں سمجھ میں آئے وہاں چلے جاؤ۔ اور جو اپنے سے بنے تھے، کبھی انہوں نے کہا یہ والا ٹھیک ہے، پھر کہا یہ نہیں یہ والا ٹھیک ہے، وہ روزانہ بدلتے رہے، اور یہ تبدیلی ان کی جو ہے یہ نشانی بنتی رہی کہ یہ اللہ کی طرف سے وارث نہیں۔ اس لیے کہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ دنیا کی تملک کے حصول انہوں نے ہماری دی ہوئی آیات کو تبدیل کرتے رہے۔ اور ایک جگہ سے یہ بھی کہا کہ جتنا اچھا ہماری آیات سے یہ واقف ہے اتنا اچھا امت واقف نہیں، تو اس لیے کہ یہ الٹ پھیر کر رہے تھے، تو ان کو پتا ہے کون سی لفظ کہاں ہونی چاہیے، یہ کون سے الفاظ کو کہاں سے ہٹا کے کہاں پہ رکھ رہے ہیں، یہ خود جانتے ہیں، اور ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ قرآن اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کی مثال کیا دینے کی بات ہے، یعنی اس طرح انسان اپنی اولاد سے واقف ہے، یہ ہماری تولیدات ہیں، اسی طرح کلام کے ہیر پھیر سے بھی واقف ہے، یہ حقیقت کچھ اور ہے، یہ ہماری بھی بناوٹ ہے، ہماری ہی تولید ہے، ہمیں نے اسے ایسا کیا۔ بس یہ ان وارثوں کی پہچان ہے کہ وارثو الکتاب، کہ جو اپنے سے وارث ہو گئے، لیکن جنہیں اللہ نے وارث کیا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جیسا اللہ نے دیا ویسے ہی وہ امت تک پہنچاتے۔ اس کی دلیل قرآن کہتا ہے کہ خود پیغمبر کو خدا وَجَعَلْنَاكَ شَرِيعَةً مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے اپنے حکم سے قانون بنا کے دیا ہے، تو پیروی کرتے رہنا۔ اور ایک اور چیز لگائی، اس کی تو پیروی کرتے ہی رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ اس قرآن سے واقف نہیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ سوچیے رسول کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی غیر کی پیروی کر، کسی بھی مسئلے میں، قرآن کے مسئلے میں تو اور بھی کرے، اس لیے کہ اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی انسان کا تو ہے ہی نہیں، پھر کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ کہنے کی؟ جانتا بھی محکم ترین اور سب سے عظیم مجبور نہیں ہوتا، معصوم مختار ہوتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اقتضائے عصمت کی یہی ہے کہ نہ کرے، اور یہ اللہ جانتا ہے دیا ہوا، اس کے باوجود پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کرنا، جانتا ہی نہیں کرے گا۔ وہ شاید ہو سکتا ہے جواب میں ہو کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہے نہ کہ رسول اللہ ان کے کہنے پہ بھی کرتے تھے، ان کے کہنے پر بھی کرتے تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے نہ ان کے کہنے پہ کرتے تھے نہ ان کے کہنے پہ کرتے تھے، یہ سب میرے کہنے پہ کرتے تھے، جو کچھ بھی کیا انہوں نے میرے کہنے پہ کیا۔ تم یہ نہ سوچ لینا ہے کیونکہ قرآن کی آیات ہیں، موڑتے توڑتے رہتے ہیں لوگ، تو ممکن ہے کوئی موڑ کر کے آ کے کہے کہ دیکھیے اس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کی مان لیجئے ان کی مان لیجئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہ لے آتے ہیں آیت اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ شورا اختیار کیجئے اور ان کے درمیان جو ہے آپ مشاورہ کیجئے، اور جب مشاورہ کی بات آ جائے تو مشورہ کیجئے، تو مشورہ اگر قبول نہ کرے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ حکم قرآن یہ ہے
جب حکم قرآن یہ ہے مشاورہ کیجیے تو مشورہ بھی ماننا چاہیے، اور جب مشورہ مانا انہوں نے تو ان کے ہی خواہشات کی پیروی ہو گئی نا، جن سے مشورہ لیا تو پھر کاہے کے نبی رہ گئے؟ ان کو تو چاہیے تھا صرف اللہ کی پیروی کرتے، اور اپنی چونکہ اپنی اس لیے کہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے مگر وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، تو اس کا ہی نہیں کچھ، جو کچھ بھی ہے وہ ادھر ہی سے ہے۔ لہذا اس مشاورے کا کیا مطلب قرآن میں تو ہے، اب قرآن میں ہے تو تقاضا بھی یہی ہے کہ بھائی مانے مشورہ۔ تو میں کہتا ہوں خالی مشورہ کرنے کا ایک ہی فائدہ آپ سوچتے ہیں کہ مشورہ کریں کیا مجبور ہے کہ مانے اس کو؟ ایک ہی فائدہ، ہاں خالی ایک فائدہ نہیں، سب سے بڑا فائدہ خصوصاً دین کے پھیلانے میں اور دنیا کی ہدایت کرنے میں یہ ہے کہ اشرار کے نظریات بھی تو معلوم ہو جائے کہ کیا یہ نہیں مقصد کر سکتا؟ ہو سکتا ہے اللہ کا مقصد یہ ہو کہ کرنے سے پہلے چھپے ہوئے نظریوں کو بھی ذرا دلوں سے نکال دے، ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، اور اگر ایسا تھا تو رسول تو جانتے تھے، ہم مانتے نہیں ہیں کہ رسول جانتے تھے، لیکن یہ کہ ہم تو مانتے ہیں نا کہ رسول تو سبھی جانتے تھے، تو سوال تو ہے تم ہی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول جانتے تھے، ہر چیز معلوم تھی، تو جب جان ہی رہے کہ ان کے دل میں ان کے دل میں ان کے دل میں کیا ہے تو پھر مشورے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم اس کا بھی سادہ جواب ہے کہ رسول جان رہے ہیں نا، لیکن اس کو تو نہیں معلوم ہے نا، تو ہم مشورے میں ان کو بلا کے سامنے ان کے بھی نظریات ان کے سامنے، ان کے نظریات ان کے سامنے، اور اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خود فیصلہ بھی کروایا کہ دیکھو اگر فاسق کوئی بات کرے تو اس کی بات کو نہ ماننا میں کروایا نا فیصلہ کہ مشورے میں بھی آنے والا فاسق نہ ہونا چاہیے۔ وہی صرف وارث ہو سکتا ہے کہ جو صرف اللہ کی جانب سے اس طرح کہو کہ جس طرح ہم نے دیا، اور نبی کو کہا کہ تم بھی اس کی پیروی کرنا، آگے کوئی فقرہ بڑھا دیا، خود نبی نے کہا کہ ہم پیروی ہی کرتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ اس نے بھی اشارہ کیا تھا اس آیت کی ذیل میں، یہ قرآن خود جرا سورہ یونس میں ہے موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اذا تتلی علیہم آیات بینات، کھلی اور روشن کتاب کی تلاوت ہونے لگی، لوگوں نے لکھا ہے زکات کے سلسلے میں، اور میں وہی بول رہا ہوں تھا آیت سے یہ نہیں پتا زکات اتنا زیادہ بین بھی نظر نہیں آ رہی مجھے، یہ ہے کہ آیات اذا تتلی علیہم آیات، اور آیات کے ساتھ بینات روشن آیتیں جب تلاوت کی گئی ان کے سامنے اور رسول نے تلاوت فرمائی تو پھر یہ برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو بقرآن غیر ھذا بدل ہو سکے تو اس قرآن کے علاوہ لے آؤ یا بدل کر کے کچھ لے آؤ۔ اب سوچیے مسلمان مومن قرآن کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، مسلمان کو کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہوں گے، مگر قرآن نقل کر رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی ماننی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہو سکے تو اس کو بدل دو، اس کے علاوہ لے آؤ، اگر علاوہ نہیں لا سکتے تھوڑا بدل دو۔ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا، اللہ نے کہا کہہ دو ان سے یہ ماکانہ من تلقاء نفسی، یہ میری طرف سے
تھوڑی نہیں لگا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو ایک فلسفہ وحی کے آنے کا یہ بھی ہے، جو کل کسی نے پوچھا تھا اس کو بتا رہا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس اسی کی طرف سے نہیں آپ پہنچے۔ ہم نے کل اور پرسوں 2 دن کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ قرآن رہ رہ کے نازل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ قلب پیغمبر پر منقش تھا، یہ موجود تھا۔ تو یہ بھی حل کیا کہ نہیں پھر آتا کیا تھا، آپ وہ بھی حل کر کے بتایا کہ کیا آتا تھا، پیغام تھا۔ آنے کی کیا ضرورت تھی جبریل کو، جب نبی کی مشیت اللہ کے مشیت کے مطابق ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو پھر اب بیچ میں کسی کی حاجت ہی نہیں ہے کہ بیچ میں آئے۔ کیا ضرورت ہے کوئی بیچ میں پیغام ہی صحیح لے کے آئے، یا یہ والی آیت سنائیے اور تب وہ والی آیت سنائیے، بس ان کا اتصال ہے، اس کی مشیت ان کی مشیت ایک ہے۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب یہ آیت تو اسی نے سوچا ہے، یا پلٹ دیجئے کہ جب اس نے سوچا کہ یہ والی آیت تو انہوں نے فوراً سوچ لیا کہ اسے آپ بیان کرنا چاہیے، تو سیدھا ہی سیدھا ہے نا، تو اب بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہترین بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظاہر بھی بہت ہیں، دقائق اور حقائق جو چھپے ہیں ان پر ایمان جلدی سے نہیں آ پاتا، یہ دیکھ ہی کے مانتے ہیں۔ ارے بھائی اگر یہ غیب پر ایمان رکھتے ہوتے تو 360 پر تھوڑی ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان ہی رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے تو اس راستے پر آئے۔ اب ان کو ظاہر چاہیے تو اس لیے بیچ میں ایک واسطہ لگا دیا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اس کے نفس سے نہیں آ رہا ہے بلکہ اتاری سے آ رہا ہے۔ یہ حاجت آمدن جبرائیل ہے، صلوات محمد اے صلوات وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے ویسے ہی میرے پاس ہے، اور وہی میں تمہیں دیتا ہوں، وہی میں تمہیں دے کے بھی جاؤں گا۔ تو جتنا کیا اللہ نے اتنا ہی دے کے بھی جاؤں گا، اپنی طرف سے بڑھانے والا نہیں، نہ گھٹانے والا، نہ بڑھانے والا، نہ بدلنے والا، نہ بنانے والا ہوں۔ پھر میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن تم کو اپنا والا دے رہا ہوں، اپنا لگائے نہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، اور یہ بھی نہیں کہا دے رہا ہوں۔ ارے بھائی دے تو نہیں محمد کو نا، تو بولتے میں دے رہا ہوں، دینا بھی نہیں کہا، دینے کی بات کرتے شاید یہی تو نسبت لگا لیتے کہ یہ دینے کی بات کی، اس کا تھا دے رہا تھا، دینے کی بات نہیں کہا میں چھوڑ رہا ہوں۔ چھوڑنے کے معنی کیا ہے؟ جہاں سے آیا تھا کچھ دن میرے پاس تھا، میں چھوڑے دے رہا ہوں، ایسے ہی میرا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے، چھوڑتے جا رہا ہوں، بچوں کو بھی دیا چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے سامنے۔ اب کیا چھوڑ رہا ہوں؟ یہ قرآن چھوڑ رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، قرآن چھوڑو، اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں۔ اور ایک بحث یہ ہے لمبی چوڑی، یہ تھی نہیں تو چھوڑ کے آ رہا تھا۔ اب آپ کہیں یہ کیا بک رہے؟ ارے بھائی کتاب کی شکل میں تھی یا نہیں تھی؟ آج تک بحث چل رہی ہے جو زمانے میں جمع ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی۔ اگر جمع ہو گئی ہوتی تو بطن چلتی نہیں، جمع ہو گیا ہوتا، جمع سورے جمع ہو گئے ہوتے اور کتاب میں آ گئے ہوتے تو یہ کتاب اس شکل میں اگر کھاتی بکری تو پورے پڑھا تو کھاتی، ایک تو سورے کو کیوں کھاتی؟ کیا مطلب سورے کچھ ادھر رہ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ یہاں رہ گئے، کچھ وہاں رہ گئے، اور وہ ایک جگہ نہیں تھے، تو اب تک مجھوں کو چھوڑا کیا آپ نے؟ جب ایک جگہ نہیں ہے، کتاب
किताब के मानी क्या होते हैं। अब रसूल अल्लाह से तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, भाई अरब थे भी, अरब ही थे, पैदा ही अरब में हुए, नस्ल अरब, रंग अरब, रूप अरब, हर चीज सिफात अरबी, जबान फसी, और उसके बाद सैयदुल मुरसलीन, जबान के एतबार से भी सही है, नस्ल के एतबार से भी सही है, रंग के एतबार से भी सही है, हर तरह से सरदार है। तो कुछ तो बोल ही नहीं सकते, पूछ ही नहीं सकते, तो कह भी नहीं सकते कि आप नहीं जानते थे कि आप किताब के माना क्या है। तो किताब जब छोड़े तो किताब के माना क्या है, किताब को कोई माना होंगे कि नहीं होंगे। आप डिक्शनरी में देखिए कि किताब के क्या माना, और छोड़ किताब लाए, किताब देखो सकलैन किताब, अभी हम किताब ही की बात कर रहे हैं, बाकी आगे क्या छोड़ा वो इख्तिलाफ, लेकिन छोड़ा किताब, तो किताब छोड़ा और जमा है पूरी की नहीं। जब जमा हो सब तो उसी का नाम है किताब। आप डिक्शनरी में देखिए बताएंगे किताब उस चीज को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर एक मौजू से मुताल्लिक तमाम बातें इकट्ठा कर दी जाएं। तो जहां पर एक मौजू से मुताल्लिक तमाम बातें इकट्ठा हो जाए तो उसका नाम किताब है ना। ये किताब है, सारी चीजें जमा हो गई, इसलिए किताब लिखने वाला जब किसी मौजू पर कलम उठाता है तो उसी वक्त उसको किताब लिखेगा जब उस मौजू से मुताल्लिक हर अतराफ और जवानी को जमा कर ले। लेकिन उससे पहले अगर जमा नहीं हुआ, एक बात उसमें की लिखी, दो बार लिखी, तो इसलिए हमारा तस्वीर हो गई, उनका मकाला है, उन्होंने कहा रसाला है, यानी किताब नहीं है। किताब होती उस वक्त जब सब चीजें होती। अब ये सब तो दर्श नहीं हो रहा कि मैं दर्श दूं, लेकिन मैं खाली किताब बता रहा हूं कि किताब उसे कहते कि उस मौजू से मुताल्लिक हर शय एक जगह पर जमा कर दे, लिख दे, तो ये किताब है और फिर ये किताब कहलाएगी। अब अगर किसी किताब का मौजू, तवज्जो करें मेरी बात पर, एक ना हो, हजार मौजू हो, सब हजारों मौजू में हजार करोड़ हर अतराफ और जवानी जो है जब तक उसके अंदर समाए उस वक्त तक वो किताब होगी नहीं, है ना। तो अब ये कुरान को अल्लाह ने खुद ही किताब कहा है और इसमें एक मौजू नहीं है, जितने मौजूआत कायनात में तसव्वुर करते जाए वो सारे मौजू मौजूद हैं। जब सारे मौजू मौजूद हैं तो सबकी तफसील भी मौजूद होगी, वरना किताब नहीं होगी। फिर अब अल्लाह तो अभी जान ही रहा था, नाज़िल भी कर रहा था और रहता है किताब रहा है। तो इसके मानी है कि इस किताब के अंदर जितने मौजू तसव्वुर में आएंगे उतने ही उसके जितनी मुश्किलातियां होंगी सब होंगे, है ना। तो आप सोचिए एक चंद मौजूआत पर किताब लिखने के लिए कलम उठाइए और उसके मुख्तसर इख्तिसाबात शुरू कीजिए तो कितने सौ सफ़हात में बनती है। उन्होंने कहा बहुत कम तरीन हमने लिखा है, बहुत जमा करने की कोशिश की और बहुत छांटने की भी, और बड़े शार्ट में लिखा तो ये शार्ट में 1000 सफ़े बन गए। 1000 सफ़े की किताब है, अभी बात चीजें तशना है जनाब इसमें। तो आप बताइए कितने सफ़े की किताब है, ये कितने समय की किताब है और इसके अंदर कायनात का हर मौजू जो तसव्वुर में ले आएंगे सब मौजूद है ना। तो कितना अल्लाह ने काटा छाटा होगा, कितना शार्ट किया होगा, है ना। और ये कह नहीं सकते कि नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने लिखा ये किताब है। तो अल्लाह जब किताब कह रहा है तो हर मौजू तो होएगा और हर मौजू क्या लौटने भी होंगे, कुछ ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अब जब सब मौजूद है एक जगह पर तो वो किताब है। यही बात हुई ना, ये तो अल्लाह की किताब है, लेकिन रसूल छोड़ के जो किताब जा रहे हैं वो अल्लाह की दी हुई है ना। अब जो दी हुई है यही सूरह है, यही आयात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सब एक जगह जमा नहीं है, जमा नहीं थे। आज तक तहकीक हो रही है कि रसूल के जमाने में जमा था पूरा कुरान एक जगह पर,
یا نہیں تھا، بس ابھی تک طے نہ ہو سکا، جب ہی نہیں چلا تو پھر جب کتاب چھوڑ رہا تھا کہ جہاں سب کچھ تھا وہ کون سی کتاب چھوڑ رہا؟ کون سی چھوڑ رہا تھا؟ ڈھونڈ کے لایا جمع نہیں تھی، سورے نہیں تھے، آیات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ آیتیں ہیں، کچھ سورے ہیں۔ ارے بھائی ایسا ہوتا تو بھائی لوگ آج تک جھگڑا ہے، یہ کہتا ہے قاری کہ اس سورے کی آیت اس میں ہے اور وہ کہتا ہے اس سورے کی آیت اس میں ہے، کیسے ہی سورے سے اس میں چلی گئی، چلی گئی۔ جب رسول اللہ نے سب جمع کر دیا ہے ایک جگہ پر تو جو جس میں کہا اسی میں ہونا چاہیے، ادھر ادھر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب جو چھوڑ رہے ہیں یا ناقص چھوڑ رہے ہیں اور یا کامل چھوڑ رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ناقص چھوڑ رہے ہیں تو یہ رسالت کا کام انجام دے کے نہیں جا رہے، رسول آخر ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا یہی ہے، اور اس کے بعد یہ جا بھی رہا ہے، دوسری کتاب بھی نہیں آنے والی ہے، تو ناقص کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ اور جب کامل چھوڑ کے جا رہا ہے تو جمع ہے ہی نہیں تو کامل کہاں سے ہے؟ تو یہی تو سمجھا رہا تھا، منہ سے کہہ رہا تھا کتاب چھوڑ رہا ہوں اور تشریح کر رہا تھا کہ کتاب اللہ اقرأ کی وحی لوائے والی کتابیں تورات میں نہیں تھی، تبھی تو سب سے یہاں آیا ہے کتابی چیزوں میں، اور جو بھی ضرور میں تھا وہ تورات اور نبوت کا سب سے بڑا انجیل میں آ گیا، تب انجیل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان دونوں میں نہیں تھی، ہے نا؟ اور اس کے بعد جو کچھ بھی تھا ان تینوں میں وہ سب سے بڑھ کے قرآن میں آ گیا، ہے نا؟ آپ سے ایک بات میں کہتا ہوں، یہ تو وہ کہہ کے چلے تھے کہ جو کچھ اس میں تھا اس میں آ گیا، جو اس میں تھا وہ اس میں آ گیا، اور جو تینوں میں تھا وہ اس میں آ گیا، تو اب جو صاحب کتاب تورات تھا تو جو کچھ اس میں تھا وہ سمجھ کے اس میں آئے گا، اور جو کچھ بھی اس میں سمجھ کے آئے گا بعد والے میں آئے گا، اب تینوں کتاب والوں کے سارے سے بات سمجھ کے صاحب کتاب سے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گا آگے، اب جب آگے تو یا رسول اللہ اپنی معرفت کروائیے، ہمیں پیروں سے کچھ نہیں لینا دینا، رسول اللہ آپ اپنی معرفت کروائیے، ہم پیروں کو نہیں جانتے ہیں، ہم کسی نے اپنے کو بتائے ہوتے کہ اگر مجھے دیکھا تو موسیٰ نظر آئے، مجھے دیکھا تو عیسیٰ نظر آئے، مگر نبی ہم یہ نہیں کہہ رہا ہے، پر جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو یوسف کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، ہم یہ اندر دعوت ہے علیہ النبی کون دروازے کدھر ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کہاں پر یہ چھتے سے پانی آ رہا ہے اور کہاں پر پانی نہیں آتا، اور کب پانی نہیں آئے گا، کیا علاج ہو تو پانی نہ آئے گا، اور کیا علاج نہ ہو تو اس کی وجہ سے پانی آنے لگے گا، حاصل جانے گا نا، اس لیے کی وراثت کی ہے۔ اب اس سے آپ جائیے ایسے ہی کسی سے اس کے حوالے کر دینا، آج کل انگریزی میں پراپرٹی ڈیلر کے اور ہماری زبان میں دلال کے، جب حوالے کیا آپ نے میرا گھر بیچ لینا، اور ہم سوچتے ہیں پہنچ گیا لیا بھائی آپ کا گھر بتائیے گا کیسا ہے، کہا چلیے چاہتے لے کے دوڑا گئے تھے کھانے کے لیے، کہا یہ دیکھیے کھول لیا، کھڑو گئے کہا بھائی گھر دکھائیے، کہا دیکھ لیجیے اندر داخل ہو گیا، معلوم ہو گیا
नहीं है। अगर इनका होता तो कहते ये भी खिड़की है, वो भी खिड़की है, इधर भी दरवाजा है, उधर भी दरवाजा है, सब भी बताते कि नहीं बताते, जो कर रहे हैं। इसलिए कि इनकी विरासत ही नहीं है। जहाँ भी आते एक तरफ खड़े हो गए, ये छपा कुरान ले लीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। उनसे पूछा मौला कुरान किधर है? इधर है। क्या पूछना चाहता है? क्या पूछना चाहता है? क्या मानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? पूछ लो, पूछना है तुझको। जो भी तुझे पूछना है पूछ, क्यों? इसलिए कि विरासत है मेरी ये। सलाम मोहम्मद। और सुनिए, अजीब है, अजीब है। ये देखिए आप, बड़ा बेहतरीन तरीके से मुझे पूरे आप कुरान में ढूंढ के लाइएगा, बस और कहीं नहीं। पूरे कुरान में ये बताइए कि कहीं पर किसी नबी ने, जो साहिब किताब था, ये कहता नजर आया कि मैं तुम्हें फैसला कर रहा हूं तौरात से, मैं तुम्हें फैसला कर रहा हूं इंजील से, मैं तुम्हारा फैसला कर रहा हूं ज़बूर से। एक नबी कहता नजर नहीं आता। अल्लाह कह रहा है इसलिए दिया है कि तहकुम बैनन नास बिल अदल, इसलिए किताब दिया है कि लोगों के दरमियान फैसला करना इस किताब से अदल के साथ। मगर किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं फैसला कर रहा हूं इस किताब से, और जो है अरे करेगा वही थोड़ी करार नहीं किया उसने। लेकिन कहा नहीं है, देखिए करना और है, कहना और है। एक आध मसले का फैसला कर दिया, लेकिन कहे जा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कयामत तक अब जितने मसाइल आते रहेंगे मैं इसी तौर से करता रहूंगा। और जो मेरी बात है, तो चूंकि कयामत तक के लिए ये किताब थी ही नहीं, तो कयामत तक के मसाइल है ही नहीं, लिहाजा क्या करता नबी ये कहता। अब यहाँ पर ये है कि जो कयामत तक के लिए थी वो भी हाथ में, जो वक्ती थी वो भी हाथ में। क्या अगर तौरात वाला है तो तौरात से, इंजील वाला है तो इंजील से, ज़बूर वाला है तो ज़बूर से, और जब कुरान वाला है तो आयत लफ्ज़ जुमले से। लेकिन अब क्या करें, सब हो जाएगा, इनसे घबराना नहीं। अब ये सादा है, बिल्कुल अवामी, दिन भर के ये पढ़ रहा हूँ, नहायत अवामी है ना। आप देख रहे हैं ये कैफियत है वारिसाने किताब, जो उधार से है वारिस, उनकी एक पहचान ये भी है कि वो जो भी बोलेंगे वो चार किताबों से हट के नहीं है। जो बोलेगा या तौरात से बोल रहा है, या इंजील से बोल रहा है, या ज़बूर से बोल रहा है, या कुरान से बोल रहा है, हट के नहीं है। हमने तो तारीख में ये देखा है कि वारिसाने किताब से जो मुतमस्सिक हो गए वो भी अगर कुछ बोले हैं 3-4 के अंदर बोले हैं। आपका सुनाई देता हूँ, शाम बहुत अच्छा, बहुत ही अजीम मुनाज़र, बहुत अपने जमाने का बड़ा मुनाज़रा करता है। जब बसरे में गया और जाने के बाद देखा एक आलिम बसरे में, बहुत बड़ा मुसलमान था और साल में एक ही दफा बयान देता था। वो बैठा हुआ है, जमने बधेर लगा है और हर एक पूछ रहा है, बेचारा कोने में था। जब वो खामोश हुआ था, मैं भी कुछ पूछ लूं, कहा पूछ ले जो पूछना है। अच्छा इतनी बड़ी शान है आपकी माशाअल्लाह से, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ आँख है आपकी? की बात कर रहा है, भाई आँख ना हो देखता कैसे तुझे, क्या लेकिन आप पूछूं तो नहीं बोलना, कान है तेरे कहाँ है, नाक है तेरे यहाँ है, हाथ है यहाँ है, पैर है यहाँ है। कहा कि कब तू पैर चलाता है, कब तू हाथ चलाता है,
कब तू चीजों को सूंघता है, कब तू चीजों को नहीं सूंघता है, कब तू हाथ बढ़ाता है और कब हाथ नहीं बढ़ाता, कब जबान निकालता है और कब अंदर रखता है, और कब तू देखता है और कब आंख बंद कर लेता है, कब सुनता है और कब कब आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, कब ये करता है? जब दिल चाहे। उसका क्या मतलब हुआ? भाई हाथ को हिलाता हुआ जिंदगी भर, रोके नहीं, कहा मेरा दिल नहीं चाहता, मैंने रोक लिया। भाई दिल से क्या ताल्लुक है? ये हाथ मुस्तकिल है कि नहीं है? कब चलता है? पैर को रोकना नहीं, चलने दे। कहा दिल चाह रोक, दिल से क्या ताल्लुक है? पैर है मुस्तकिल है, कभी मुस्तकिल नहीं है। हर आज़ा पर हाकिम एक हाकिम है और वो हाकिम नफ्स है। ये नफ्स जब चाहता है चलाता है, जब चाहता है रुकाता है। बड़ा भोला है तू, तेरे जिस्म के आज़ाद बगैर किसी कंट्रोलर के मौजूद नहीं है। एक हाकिम है नफ्स ही सही। तो इतनी बड़ी कायनात को खुदा बगैर किसी हाकिम के छोड़ देगा, किसी बगैर हाकिम के छोड़ देगा। अरे जैसे ये है वैसे ही कायनात का भी कोई नफ्स होगा। अब उसका तो वो कह के ठहर गए, इतना मैं मिलाए दे रहा हूँ कि कायनात का नफ्स कौन है जिसको अल्लाह ने खरीद लिया है। इससे क्या गरज है? तो उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और नीचे उधर आया। अब शाम खुश दिल होकर के मदीना गया। बात जो है वो कहनी थी तो बीच की थी, वो ये कहनी थी कि जो वारिसान किताब से मुतमस्सिक हो जाते हैं वो भी 4 किताब से हट के बात नहीं करते। मदीना पहुंचा, मदीना जैसे ही पहुंचा छठे मान की बात आने गया। सलाम किया, कोर्ट में बैठ गया। हज़रत ने कहा नजदीक आ जा, नजदीक आ गया। पूछा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहा दसरे में क्या कोई काम खड़े हो गए? हज़रत कहा नहीं तो बताना था कि मैं कौन और तू कौन, तू कौन और मैं कौन, यही तो समझाना है कि कहीं दिल में ये ना आ जाए। बहुत लोगों की आ जाती है ना, एक का किताब पढ़े दिमाग खराब हो जाता है, तो किताब पढ़े अल्लाह में कोई है ही नहीं। बहुत से लोगों को कुरान का तर्जुमा पढ़ते बेचारे, तर्जुमा कहना नहीं आता, तर्जुमा बोलते हैं। तो उसके बाद हर बात कहते कुरान से दिखाइए, कुरान से इतनी मात्रा कुरान की है मगर तर्जुमा कहना नहीं आता, तर्जुमा बोलते हैं ना। ये तर्जुमा नहीं है। तो आप सोचे कहीं दिमाग न खराब हो जाए, इसलिए हजरत ने कहा बता बसरे में क्या गुजरी? बसरे में मैं जानता हूँ और वो जानता है। इतना जल्दी कौन आ गया? मैं भी तो भाग के ही आया हूँ। ये कौन खबर देने वाला है? कब इतना ही तो बताना है कि तू वो है जो हमारी बताई हुई बात को जानता है, मैं वो हूँ जो ज़मीरों की बातों से आगा हूँ। मैं समझाता हूँ क्या गुजरी, क्या बोला, ये कहा और ये कहा। जब जानते ही हैं आपकी गुजरी तो पूछना क्या है? अब मेरा सवाल है, बोला पूछ क्या रहे हैं? ऐसे ही तारीफ कर दिया, बाबा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, ये पढ़ो जाओ आगे बढ़ो, ऐसे कह देना चाहिए था। लेकिन नहीं पूछ रहे क्या गुजरी। जब ये जानते हैं कुछ हुआ है तो ये भी जानते हैं क्या हुआ है ना। फिर पूछ के रहेगा भाई तेरे बताना है कि आज वो फजीलत मैं अपने शीरों की बयान करूंगा कि दुनिया के तमाम कोने में कयामत तक ये फजीलत महफूज रह जाए। क्या हुआ क्या था? कब मौला यूं मुनाजरा हुआ, मैंने यूं कहा यूं कहा यूं कहा और उसने यूं जवाब दिया, फिर मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। ऐसे मैंने आपके अमर इमामत को जिंदा बदल से कहा। मौला सिमट के बैठ गए और फरमाया रहमतल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाज़िल करे। वल्लाहि खुदा की कसम तूने कुछ भी नहीं कहा मगर वही कहा है जो तौरात में लिखा है। तूने कुछ भी नहीं कहा, वही कहा है
जो तौरात में है। अब सुने आप बात असल ये है कि दिल इतना पाकीज़ा कीजिए कि अपने दिल को जब ताहिर कर ले आप, तभी ये अहले बैत की मोहब्बत आती। और जब ये मोहब्बत आती, बताऊंगा ही मजलिसों में, विलायत तक़वे की निशानी और आएगी दलाइल के साथ। बस ये है कि याद रहे, मुझे आपके सामने ले आता हूँ, मुत्तकी उसी वक्त मुत्तकी होगा जब विलायत अहले बैत। नमाज रोज़ों से तक़वा नहीं बनता है, तक़वा यहाँ बनता है, पढ़ूंगा आपके सामने घबराएगा। बस मालूम जब तबारा पाकीज़गी इतनी हो जाए कि कल्ब में अहले बैत समा जाए, तो फिर जो कुछ भी निकलता है खुद नहीं बोलता